کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے بادشاہ کا انتقال پر ملال ہو گیا۔ بے اولاد تھا شاہد، ورنہ اتنی آرام سے کون سا بادشاہ انتقال کرتا تھا۔ اکثر تو اپنی اولاد کے ہاتھوں مارے جاتے تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ بادشاہ کی وفات پر وزیر با تدبیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آواز لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دیکھ کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کو وزیروں مشیروں نے تاج پوشی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد اس کے پھٹے پرانے کپڑے چینج کر ان کی جگہ پر شاہانہ لباس زیب تن کروایا گیا۔ چیتڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخوں برے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے گئے، اور کشکول، بھلا بادشاہ کے گلے میں کشکول کیوں کو لٹکتا؟ سونے چاندی کی دوخری اور سچے موتیوں کی مالا نے کشکول کی جگہ لے لی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن اور رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دے دی کہ برابر والوں کا طاقتور بادشاہ مر گیا ہے، اور اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی ہے جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں ہے، وہ صرف بھیک مانگنا جانتا ہے۔ ذل الہی نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوئے اور کہا، بہت عرصے سے اس بستی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ اے میری سپاہ کے سالاروں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئیں تو بھاگم بھاگ دربار میں پہنچے، جہاں سابقہ بھکاری عرف بادشاہ سلامت انگور کھانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے تخلیے کی درخواست کی، جسے عالم پناہ نے رد کر کے سرعام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمسایہ ممالک کے بادشاہوں نے اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ یہ سن کے بادشاہ سلامت کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کی بستی کے حدود و اربہ تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرے داروں نے بھی دشمن کے عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب لگے دربار کی طرف دوڑ لگانے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے بڑے کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے ایک پھل موتیے دا مار مار کے جگایا کہ علم پناہ، خدا کی پناہ، ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبری سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہو گیا۔ ابھی عوام نے قبر سے باہری سکون کا سانس لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور بستی کے پہرے داروں پر دشمن کے اڑتے ہوئے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پالیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف چلے، اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کا رخ کر لیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے اس قدر اونچا ہو چکا ہے کہ زیادہ دیر ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کے در و دیوار ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بڑے میدان میں اعلان کیا،
میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے، جس پر عمل درآمد سے بستی اور بستی کے عوام کو دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ علم بنا نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی، اور کچھ لمحوں بعد خوابگاہ سے ذل الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیو، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں، ہاں اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاک سار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ، میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا نہیں، سو جو کشکول اور ٹاٹ پہن کے آیا تھا وہی پہن کے جا رہا ہوں۔ آپ جانے اور آپ کی بستی آباد رہو تے شاد رہو۔ تو ناظرین، اس سٹوری سے ہم نے یہ عکس کیا ہے کہ ہمیشہ جو کام جس کو ساجے اسی کو ہی سونپنا چاہیے، نہ کہ ایسے نااہل لوگوں کو دیا جائے جو آپ کا اور آپ کی قوم اور آپ کے آنے والے مستقبل کا بھی بیڑا غرق کر دیں۔ اسی طرح کی مزید سٹوریز کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔